पिछले 30 से 40 सालों में जो इंडिया ने तरक्की की है, मेरा ख्याल है मोदी साहब इज़ द बैड न्यूज़ फॉर दैट। 1 लाख करोड़ जो है वो नुकसान हुआ। मोदी साहब इज़ आई मी माई सेल्फ। इंडिया के वोटर्स को ये चीज़ को समझनी चाहिए कि ये जो है उनकी अपनी बका के लिए अच्छा नहीं है। Do you see a big loss for the Indian tourist industry also? ये टूरिज्म तो डेफिनेटली इफेक्ट होगा। कश्मीर इज़ नाउ ऑन द होराइजन। अब सबने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि दिस हैज़ टू बी रिजॉल्व्ड। इंडिया पाकिस्तान के हालात बहुत टर्बुलेंट हैं और जहाँ पे हमें जंग का डर है वहाँ पे एक पैरेलल और चीज़ चलती है कि आम आदमी की ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। जहाँ पे आम आदमी की ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है उससे रिलेटेड जो बिज़नेस हैं, जो डे टू डे लाइफ के मैटर्स हैं, वो सब एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं और लगता यह है कि लाइफ स्टैंड स्टिल हो गई है। पाकिस्तान के हालात हम सब देखते हैं। हम चूँकि डे इन डे आउट अपना टाइम यहाँ पे गुजार रहे होते हैं तो हमें पता है कि हमारे बिजनेस के हालात क्या हैं। लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में बिजनेस के हालात क्या हैं, बिजनेस कितना हैम्पर हुआ है। और मोदी साहब जो इतने एडमेंट हैं, उनके रवैये की वजह से, उनके जिंगोइज्म सोच की वजह से वहाँ पे क्या नुकसानात हुए हैं, उसके लिए हमारे साथ हैं लुबना बयात। थैंक यू वेरी मच लुबना, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताएं कि ये मोदी साहब वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी इन्होंने काफ़ी अजाब कर दी है। मैं काफ़ी सारे जो फॉरेनर्स वहाँ पे जिनकी इन्वेस्टमेंट है और जिनसे इनडायरेक्टली हमें पता चलता रहता है, they are very disturbed. They are moving out their businesses from India because एक दिन का लॉस भी बड़ी कंपनीज जो हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके लिए बहुत बड़ा होता है। नहीं जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जंग जो कभी भी किसी भी मसले का हल नहीं है और ख़ास तौर पर इंडिया की जो ग्रोइंग इकॉनमी, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। मनमोहन सिंह ने पिछले 30 सालों में ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस इंडिया, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत फ़रोग मिला। तो इसके बाद जो पिछले 30 से 40 सालों में जो इंडिया ने तरक्की की है, मेरा ख्याल है मोदी साहब इज़ द बैड न्यूज़ फॉर दैट। इसलिए कि आप ये बड़ी अच्छी बात की। आप देखिए MNCs में, मल्टीनेशनल कंपनीज में सबसे बड़ी बात है कि वो अभी पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस देते फिर रहे हैं। सही बात है, एग्जैक्टली, बिकॉज द थिंग इज के इसमें अच्छा प्लीज एक अगेन हम आम लोगों को एजुकेट करते हैं, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस क्या है? जी, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस ये है कि जब कभी गवर्नमेंट के किसी फैसले की वजह से, जैसे कि अब वॉर का फैसला जो है वो मोदी साहब एडमेंट है कि हम लड़के रहेंगे जी, तो उसकी वजह से जो उनको कोई नुकसान होता है, उनकी चीज़ों को नुकसान होता है या उनकी किसी प्रीमिसेस को नुकसान होता है, उनकी प्रीमिसेस जो है वो गवर्नमेंट ले लेती है किसी एक अपनी किसी वॉर या किसी इस किस्म की अनयूजुअल सिचुएशन में प्रीमिसेस ले सकते हैं, आपका बिजनेस रोक सकते हैं। जिस तरह एयरपोर्ट्स उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट्स बंद है, बेशुमार कंपनीज ऐसी हैं जिनके एम्प्लॉइज जो है वो आते जाते हैं, कंटेनर्स बंद हो सकते हैं, बंद हो सकती है, रास्ता बंद। सो उसका तो प्रीमियम भी बड़ा हाई होगा। जो बिल्कुल 0.5% तक ये इसका प्रीमियम होता है, विच इज वेरी वेरी हाई। और उसकी वजह से जो है MNCs सफर करेंगी। और अगर उन्होंने देखा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर आपने बड़ी अच्छी बात, बड़ा टर्म की कि जिंगोइज्म का जो एक मोदी साहब का एक जो स्टेटस है, तो वो जो है और पूरे जो उनकी जो मीडिया जो है वो एक बड़ी वॉर हिस्टेरिया में पहुंचा हुआ है। और इस तरीके से अगर रहेगा, जिसको जितना भी वो प्रोलॉन्ग करेंगे, मेरा ख्याल है कि वो इंडियन इकोनॉमी के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर अ लॉन्ग टर्म। राइट, मुझे ये बताएं कि जिंगोइज्म की हमने बात की, एक और टर्म मुझे कभी समझ नहीं आई थी कि ये नार्सिस्ट क्या होता है। मुझे लगता है ये मोदी नार्सिस्ट भी है, नार्सिज्म का भी शिकार है। जी बिल्कुल, मोदी साहब इज आई मी माई सेल्फ। राइट राइट, ठीक है, नथिंग बियॉन्ड हिम। एग्जैक्टली, तो ये है कि ही हैज, आई थिंक ही हैज नेवर डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 1.3 बिलियन इंडियंस। राइट, अगर आप उनका एक तरीका देखें तो आप देखें कि उनकी, अगर आप अब इस चीज को समझने की जरूरत है कि वो क्या, ये मतलब वाई ये वॉर हिस्टेरिया में जा रहे हैं, वाई ही सो एडमेंट के जो ऑलिव ब्रांच पाकिस्तान ने, हमारे PM साहब इमरान खान ने एक्सटेंड की है, हमने जो है उनके पायलट को भी छोड़ने की बात की है, ही इज नॉट इवन एक्सेप्टिंग दैट। अच्छा मुझे ये बताएं, राइट, जिस तरह हमने MNCs के बारे में ये डिटरमिन किया कि दे आर वेरी डिस्टर्ब्ड एंड ऑल दैट, मुझे ये बताएं कि जो लोकल इकोनॉमी है, इनकी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की अप्रोच थी। इन्होंने डीमोनेटाइज किया, इन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े नोट्स हैं वो लोगों से वापस ले लिए जाएं और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से। दैट वाज अ फ्लेवर स्कीम आल्सो। जी, मैं इसी बात पर आ रही थी कि जो आपने बात की कि मोदी साहब नार्सिसिस्ट हैं,
تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یو پی کے الیکشن آپ کو پتہ ہے, ہم سب کو یہ پتہ ہے, اور آئی تھنک ابھی انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ بات کر رہا ہے کہ سارا جو ایک وار کی ایک سچویشن ہے وہ ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے جو انڈین ووٹر ہے اس کی توجہ کو جو مین ان کی اکنامک بلنڈرز ہیں اس سے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ہے. اور مودی صاحب کی اگر آپ ہسٹری پچھلے 5 سال کی دیکھ لیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, جب بھی الیکشن ہوا تو بی جے پی ہیز گون ٹو دی ایکسٹریم. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ وہ 1.5 بلین انڈینز کے جو ہے وہ پی ایم نہیں ہے. ہی از مور اباؤٹ گلوریفائنگ ہمسیلف اینڈ بی جے پی. انہوں نے جب ڈی مانیٹائزیشن کی اس کی وجہ سے پچھلے سال جو ہے 1% آف جی ڈی پی ان کو جو ہے وہ کاسٹ ہوئی اس کے بعد پھر 0.5% آف جی ڈی پی آف انڈیا. اٹس ہیوج اماؤنٹ آف منی. کچھ کیلکولیشنز کے مطابق 1 لاکھ کروڑ جو ہے وہ نقصان ہوا ان کے That's a very big number. مجھے ایک یہ بھی بتائیں کہ جب یہ وار ہسٹیریا انہوں نے کریٹ کیا اور یہ پوری یہ چیز صرف وہ یو پی کے الیکشن کے لیے تھا کہ وہاں پہ کیونکہ الیکشن تھے تو ڈی مانیٹائز کر دیا تاکہ بی جے پی کے پاس پیسے آ جائیں اور باقیوں کے پاس آ رہے ہیں. جی بالکل. تو وہ جو انہوں نے جو ایک طریقہ کیا, ان کا مقصد تھا کہ ہم جو ہے غریب یہ دکھائیں کہ ہم امیروں کو کس طرح سے ہم لائنوں میں لگا رہے ہیں اور پیسے والوں کو ہم لے رہے ہیں. بٹ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اکانومی سے کیش کی جب قلت ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوا وہ ایک اسمال ایس ایم ایز کو ہوا, اسمال بزنس مین کو ہوا جب کیش کی قلت آئی. تو اس میں جو ہے وہ لیکن وہ اس وقت تو ہیرو بن گئے. تو ہی واز ناٹ لوکنگ انٹو دا نیگیٹو امپیکٹ آف ڈی مانیٹائزیشن آن انڈیا. اینڈ سملرلی ہی واز ویری مچ ایڈمنٹ کہ میں الیکشن جیت جاؤں یو پی کا. اسی طریقے سے وہ یہی کر رہے ہیں. وہ وار ہسٹیریا کام کر کے, اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کر کے, پیٹریوٹزم کو جنگوازم میں چینج کر کے پوری قوم کو انہوں نے ایک کام پہ لگایا ہوا جی آپ وار کریں. اور یہ بھی نہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کا جو بہت بڑا اسکینڈل آیا ہے, میں اس کی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ڈسالٹ رفیل کا جو اسکینڈل ہے جو فرانس سے طیارے جو انہوں نے خریدے اور 35 بلین یورو کا اسکیم ہے وہ. ڈو یو تھنک کہ دس از another effort to put this under the carpet also? بالکل یہی بات ہے. دیکھیں نا راہل گاندھی کے پاس یہ بہت بڑا ترک کا پتہ تھا. انہوں نے لوک سبھا کے جو ہے پروپوگیٹ کر رہے ہیں, وہ اسے ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بیک آؤٹ فرام دس ایکچولی دا تھنگ از کہ اس کا بہت ہی جو ہے انہوں نے حل کیا نکالا. انہوں نے حل یہ نکالا کہ اب دیکھیے نا وہاں پر جو پلوامہ ہوا اس کے جو ہے وہ اگین اس کے 2 ہفتے کے بعد مودی صاحب اٹھ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ ایل او سی کو کراس کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک وہ جنگ کی انہوں نے صورتحال پیدا کی. پورا میڈیا کو انہوں نے جو ہے وہ ایک ہسٹیریا میں ڈال دیا. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ واقعی ڈیفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. ود ان 2 months ان کے الیکشنز ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ اب وہ فیس سیونگ پہ آ گئے ہیں مودی صاحب. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اسٹاک مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے انڈیا کے اندر؟ ہم بھی کنسرنڈ, یہاں پہ بھی ہمارے اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت فرق پڑا ہو, لیکن لگتا ہے کہ وہاں پہ کافی فرق پڑا. دیکھیں جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان تو آلریڈی اکنامک کرائسس میں تھا. ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. ہمارے پی ایم عمران خان کو بھی نے بھی ایکنالج کیا اور ہم وی آر جسٹ ٹیکنگ آف. ٹھیک ہے, ہمارا اب جو ہے ہم لوگ وہ جو پچھلے 20 سال کی غلطیاں تھیں وہ اب ٹھیک کر رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور وچ واز جسٹ ٹیکنگ آف. تو ہم لوگ تو بھی ویسے بھی باٹم پہ, تو باٹم سے تو صرف اپ ہی جا سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, so you know it is only growth. Modi is bringing it down. His economy is bringing it down. His economy, ان کا جو انڈیکسز ہیں روز وہ سفر کر رہے ہیں اور ان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بھی اوپر نیچے اتنی زیادہ ہو رہی ہے اور جو انویسٹر ہے وہ اپنا جو اعتماد کھو رہا ہے. جتنی زیادہ وہ پرولونگ کریں گے مودی صاحب اس جنگی حالات کو, سب سے زیادہ نقصان اس وقت انڈیا کی اسٹاک مارکیٹ کو ہوگا, انڈیا کے انویسٹر کو ہوگا. انڈیا کے ووٹرز کو یہ چیز کو سمجھنی چاہیے کہ یہ جو ہے ان کی اپنی بقا کے لیے اچھا نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں لبنان کہ جہاں پہ بے شمار ایریاز ان کے سفر ہوئے, ٹورزم ایک مین انڈسٹری ہے انڈیا کی. ہمارے یہاں پہ ٹورسٹ کام آتے ہیں, وہاں پہ تو بہت زیادہ آتے ہیں. جب اس طرح کی انسرٹنٹی ہو, انسیکیورٹی ہو, تو ٹورسٹ جو ہے وہ سب اپنی فلائٹس کینسل کر دیتے ہیں اینڈ فیملی بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے. لاٹ آف ٹورسٹ پلاننگ ٹو کم ٹو انڈیا. That is going to be, that industry is going to get hampered. Do you see a big loss for the Indian tourist industry also? دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ایویشن انڈسٹری میں 2 چیزیں, ایک تو یہ ٹورزم تو ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوگا بیکاز آئی تھنک ناؤ انڈیا ان ریڈ زون,
اور تمام کے تمام ملکوں نے جو ہے اپنے لوگوں کو کہا کہ یہاں پر ٹریول سے گریز کرے بیکاز جنگی حالات ہیں. دوسری چیز یہ کہ ایویشن میں جو ایئر اسپیس ہے اس وقت انڈیا جو ہے وہ اپنے بارڈر کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ایئر اسپیس ہے وہ کلوز کر رہا ہے, اور یہاں پر انڈیا از دا بگیسٹ ٹرانزٹ آف جو ہے ٹرانس اٹلانٹک جو ان کی فلائٹس ہیں, خاص طور پر بجٹ فلائٹس انڈیا کے جو ہے وہ انڈیا سے گزر کے جاتی, وہاں پہ انڈیا ریونیو جو ہے اپنا لوز کر رہا ہے. اینڈ ٹریول ایڈوائزری بھی کافی سارے ملکوں نے ایشو کر دی ہے کہ آپ اپنے رسک پہ انڈیا جائیں, رائٹ, سو دیٹس آلسو گوئنگ ٹو ہیمپر. ہاں جی, دوسری اس کے بعد سب سے بڑی بات جو میں یہاں پر کہنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی ہم لوگوں کو جو ہے وہ انڈیا کو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پٹ اے فگر ٹو دا ڈیلی لاس آف ریونیو دیٹ انڈیاز گورنمنٹ از گوئنگ ٹو سفر. ایٹ دا سیم ٹائم جو ان کا جو اکنامک کاسٹ آف دا وار ہے یا یہ وار ہسٹیریا ہے, یہ ان کو کیا پڑے گی, یہ تو بہت بعد میں جا کے پتہ چلے گا, اور کتنی انڈسٹریز جو ہے اس میں افیکٹ ہوئی ہیں اور کتنے لوگوں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک دن کا بھی جو ایک شٹ ڈاؤن ہوتا ہے that cost in billions, اور India is a big country and a bigger economy, much bigger economy than Pakistan. اچھا, ایک میں آپ سے بات یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جنگ ہے, جنگ اللہ کرے نہ ہو اور ہمارے دونوں ممالک کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں, لیکن آئی سی لاٹ آف انسٹیبلٹی ود ان انڈیا. جو کشمیر کے اندر جو معاملات ہیں, کشمیر سے شاید باہر بھی نکلیں, جس طریقے سے یہ اس موومنٹ کو سپریس کرنے کے لیے اینڈ ود دی آئرن ہینڈز, I see lot of instability within India also. Do you think کہ یہ ایک اور رکاوٹ ہو سکتی ہے باہر کے انویسٹر کی to come in India and invest there? دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس کا ایک اچھا پہلو بھی ہے پاکستان کے لیے بھی اور کشمیریز کے لیے بھی, اس لیے کہ مودی صاحب نے اپنی نادانستگی میں یا اپنے وہ الیکشن کو جیتنے کے ایک شوق میں جو یہ سب کچھ کیا ہے, انہوں نے کشمیر کو ایک انٹرنیشنل ایشو بنا کے پیش کر دیا. Right. So Kashmir is now on the table. Every single country understands that کہ it's no more جو ہے وہ جو جتنا بھی پچھلے 20 سالوں سے جو انڈیا کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا اپنا آپس کا معاملہ ہے, ہمارا یہ ڈومیسٹک معاملہ ہے, اٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن انٹو UNO, اور وہ ہمیشہ اس کو اور طریقے سے اپنے دوستوں کے طریقے سے رشیا سے اور باقی جگہ سے وہ ویٹو کر دیتے تھے. لیکن اب جو ہے کشمیر از ناؤ آن دا ہرائزن آف انٹرنیشنل کمیونٹی. تو یہ جو ہے اب سب نے یہ انڈرسٹینڈ کر لیا کہ دس ہیز ٹو بی ریزالوڈ, اور وہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو ہے وہ اور UNO کے چارٹر کے تھرو جو ہے اکارڈنگ ٹو دی وشز آف دی کشمیری پاپولیشن وہ ریزالو ہونا چاہیے. دس از دا تھنگ, دس از دا ہیمپرنگ تھنگ which can avoid a big disaster like nuclear war. اچھا, ایک لاسٹ چیز میں آپ سے جو سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈیا کی کافی بڑی ایکسپورٹ IT انڈسٹری کی ہے, کافی سافٹ ویئر جو بناتے ہیں, اور بے شمار جو بڑی کمپنیز ہیں, جو ملٹی نیشنلز ہیں, بینکس ہیں, انٹرنیشنل کارپوریشنز ہیں, ان کے بیک اینڈ آفیسز انڈیا کے اندر ہیں. جب اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی کمیونیکیشن ہیمپر ہوتی ہے, آپ کے لوگ جو ہیں ان کی لائف انسیکیور ہوتی ہے, آپ کو یہ شیورٹی نہیں ہوتی کہ آپ کے بیک اینڈ آفیسز جو ہیں وہ سروسز پرووائڈ کر سکیں جو کہ ریکوائرڈ ہیں, تو بزنس, بینکس, ایئر لائنس, ایئرپورٹس, اگر ان کا بزنس ڈسٹرب ہوگا تو انسٹیڈ دے پٹ اپ لائک دے کال سینٹر ان انڈیا, دے مائٹ لائک ٹو شفٹ اٹ سم ویئر ایلس. ڈو یو تھنک کہ اگر یہ خوف جو ہے اگلا ہفتہ 10 دن اور جاتا ہے تو لاٹ آف IT انڈسٹری وی سی اے فلائٹ آف IT انڈسٹری آؤٹ آف انڈیا انٹو سم ادر کنٹریز؟ آپ نے بہت اچھی بات کی, بالکل آپ یہ بات صحیح کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ جو ابھی ان کا آؤٹ سورسنگ کی ایک بہت بڑی انڈسٹری تھی جو کہ امریکہ کو کیٹر کر رہی تھی, امریکہ نے جب سے جو ہے وہ ختم کیا ہے آؤٹ سورس انڈسٹری کو اپنے ملک سے باہر کرنے کے, آلریڈی یہ جو IT کی ہے انڈسٹری اسپیشلی آؤٹ سورسنگ یہ سفر کر رہی ہے, اور بہت ساری جو کمپنیز ہیں وہ آلریڈی جو ہے وہ ریلوکیٹ ہو چکی ہیں. لیکن یہ جو وار ہسٹیریا ہے اور یہ اگر کنٹینیو رہے گا تو ڈیفینیٹلی کہ جو IT انڈسٹریز جو ہے, جو IT کمپنیز جو کہ ایک دن کے لیے بھی اپنا جو ہے وہ فنکشن یا آپریشنز جو ہیں وہ ہیمپر نہیں کر سکتی یا اسٹاپ نہیں کر سکتی ہے, جن کو میں ملینز کا نقصان ہوگا, دے آر پروبیبلی آلریڈی میکنگ اے پلان ٹو موو, اور دے آر آلریڈی موونگ.
تو یہ جو ہے میں نے جیسے کہا پہلے کہ ابھی جو ہے وہ انڈین عوام کو انڈینز کو بعد میں پتہ چلے گا کہ مودی صاحب ہیز کاسٹڈ دیم what damage. right. تو اکنامک جو ہٹ ہے انڈیا کو از گوئنگ ٹو بی مچ بگر, more devastating, and it is not going to be in the favor of a country and its population. تھینک یو سو مچ. اور جس طرح لبنہ ہمیں بتا رہی تھی کہ جو نقصان مودی صاحب پاکستان کو تو انہوں نے کیا دینا ہے, جو اپنی عوام کو انہوں نے ان کا مرال نیچے کیا, ان کی اکانومی سفر کر رہی ہے, ان کے بزنسز ہیمپر ہو رہے ہیں, ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے اس میں بہت انسرٹنٹی آ گئی ہے. اٹس اے ہیوج ڈیمیج دس گائے از گیونگ ٹو ہز اون پیپل. Let's hope sanity prevails and let's hope something good comes out which ultimately benefit the entire population of subcontinent. Thank you so much.